إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد محترم سامعین اکرام، انجینئر مرزا علی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا۔ ویڈیو دیکھ کے مجھے عبداللہ ابن سبا یاد آ گیا، کیونکہ قرآن و حدیث کا نام لے کر معنی و مفہوم وہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے یہودی صفت عبداللہ ابن سبا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو بہکا کر گمراہ کر کے ان کے عقیدے خراب کیا کرتا تھا، انہیں آپس میں لڑایا کرتا تھا۔ ویسا ہی کچھ انجینئر مرزا علی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ مرزا علی صاحب اہل حدیث جماعت میں گھسے ہوئے عبداللہ ابن سبا ہیں۔ مرزا علی صاحب کا بیان کرتے وقت جو ڈینگے مارتے ہیں وہ دیکھتے ہی بنتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا مودودی نے جو جلیل القدر صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کر کے گستاخی کی تھی، مولانا مودودی کی اس گستاخی کا دفاع میں نے احادیث سے کیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بھلا بتائیں، جس شخص کو جنت کی عام اور خاص بشارت کا فرق نہیں سمجھتا، وہ شخص کہتا ہے میں نے مولانا مودودی کی گستاخیوں کا دفاع احادیث سے کیا ہے۔ یا پھر انجینئر مرزا علی جانتے ہیں عام اور خاص جنت کی بشارت کا فرق، لیکن جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خاص بشارت کو عام بشارت سے رد کر کے مغالطہ دینے کی ایسی ہی کوشش کر رہے ہیں جیسی کوشش عبداللہ ابن سبا قرآن و حدیث کا معنی و مفہوم اپنے فہم سے بیان کر کے کرتا تھا۔ سب سے پہلے انجینئر مرزا علی صاحب کی ڈینگے مارنا۔ بہرحال اس خلافت و ملوکیت کا پھر دفاع میں نے الحمدللہ احادیث سے کیا ہے۔ الحمدللہ یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی دیکھا محترم سامعین اکرام، یہ منہ اور مسور کی رائے۔ مولانا مودودی کی گستاخی کا دفاع مرزا علی صاحب آپ رہنے دیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ مولانا مودودی کے خطبات میں اسلام کے 6 فرض بتائے، یہ کون سے قرآن حدیث میں آیا ہے؟ اسلام کی 6 بنیادیں ہیں، کیا مرزا علی صاحب احادیث سے بتانے کی زحمت کریں گے؟ اب یہ کہہ کر مغالطہ نہ دینا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کہا ہے، یہ وہی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی جہالت ایک بار پھر ثابت ہو جائے گی کہ اگر قرآن میں جہاد کو فرض کہا گیا ہے اور یہ اسلام کا 6واں فرض بننا چاہیے تھا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی زیادہ بہتر جانتے تھے یا مولانا مودودی اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ قرآن میں جہاد کو جو فرض کہا گیا ہے، اگر اس سے اسلام کی 6 بنیادیں بنتی تو اللہ تعالیٰ، فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کبھی اسلام کی 5 بنیادیں نہیں بتاتے۔ مولانا مودودی کیا اللہ تعالیٰ، فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے زیادہ قرآن کا فہم رکھتے تھے؟ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا، جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ نہ دینے کی بات کہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو کم کرنے پر ان سے جہاد کا اعلان کیا۔ یہ صحابہ اکرام کا فہم اور ایمان تھا کہ وہ اسلام کی 5 بنیادیں مانتے تھے۔ جو اسلام کی 5 بنیادوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا اس سے صحابہ اکرام جہاد کرتے۔ یہاں تو مولانا مودودی نے اسلام کی 5 بنیادوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے اسے 6 بنا دیا۔
تو آپ نے مولانا مودودی سے کوئی جہاد نہیں کیا. جن سے جہاد کرنا چاہیے تھا ان کا آپ دفاع کر رہے ہیں. اس سے ثابت ہوا آپ عبداللہ ابن سبا کے پیروکار ہیں اور انہی مسائلوں کو آپ ہوا دیتے ہیں جس سے امت مسلمہ بٹی ہوئی رہے, آپس میں لڑتی رہے, ایک نہ ہو. خیر محترم سامعین اکرام, یہ مرزا علی صاحب جو لوگوں کو عبداللہ ابن سبا کی طرح گمراہ کرنے کا کانٹریکٹ لیے ہیں, انہیں عام اور خاص کا اصول نہیں سمجھتا, اور یہ قسطنطنیہ کی جنت کی خاص بشارت والی حدیث کا رد ایسے کرنے لگے جسے دیکھ کر لگا کہ مرزا انجینئر علی صاحب بنا محرم کے ماتم کر رہے ہیں. نہیں یقین آتا؟ غلط فہم لیتے تھے اور جنتی لشکر والی بشارت فٹ کرتے تھے اور اس طریقے سے یہ معاملات کرتے تھے. یہ چھٹا سا ٹاپک اس میں وہ تھا. اور یہ میں بتا دوں, یہ جنتی لشکر وہ کبھی کہتے ہیں جی بیڑی بیڑے والا لشکر لگا دیتے ہیں, کبھی کسی پہ کوئی لگاتا ہے, کسی پہ کوئی. اور بھائی تسی سارے بھی جنتی ہو, لے لو میرے کو, تسی قسطنطنیہ چ نہ جاؤ, نہ سمندری جہاز کرو, میں تمہیں ہوں جنت دی سرٹیفکیٹ دے دینا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 نمبر, کہ جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے توجہ کے ساتھ, اس پہ جنت واجب ہو گئی. لو جی, تو انو قسطنطنیہ اتنے سمندری بیڑے دی لیڈرشپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنت واجب, اس تو بعد جو مرضی کر دے رہا ہو, جنت واجب ہو جائے گی. ہوں بھی کبھی لگاتے ہیں جناب جی حضرت معاویہ پہ جنت واجب کر دی, فلاں پہ واجب کر دی. اور بھائی ہم تو کہتے ہیں جو بھی کلمہ گویا یزید بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر اس کی ایمان پر موت ہوئی ہے. ہم نہیں کسی کو کافر اور کسی کی دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں جنت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ تو نہ آپ دینا. ویسے تو ہر کلمہ گول کی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے تو نہ دیں جیسا کہ وہ تصوف میں لوگ دیتے ہیں جھوٹ کے. جی شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہو جائیں تو انہوں نے کہا قیامت تک جتنے مریدین ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اس طرح سے جعلی سرٹیفکیٹ تو نہ دو, جعلی ڈگریاں لو, صحیح ڈگری لو تو صحیح سرٹیفکیٹ. اصل میں مرزا علی صاحب کا یہ علم نہیں جہالت ہے. انہیں جنت کی عام اور خاص بشارت کا فرق نہیں معلوم. وہ قسطنطنیہ کی جنت کی خاص بشارت کو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والے پر جنت واجب کی عام بشارت سے رد کر کے خود منکرین حدیث بن رہے ہیں. ہمیں تو ڈر ہے کہ ان قریب یہ اشرع مبشرہ والی خاص بشارت کی حدیث کو بھی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والی عام بشارت کی حدیث سے, یا جنگ بدر کی خاص بشارت والی حدیث کو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والی عام بشارت کی حدیث سے رد نہ کر دے کہ لو جی ایسی بشارت تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے پر جنت واجب ہے, اب کرتے رہو جو کرنا ہے. ایسے نقلی سرٹیفکیٹ کیوں بانٹ رہے ہیں مرزا علی صاحب؟ اعمال والی جنت کی بشارت کا تعلق کسی خاص شخصیت, جماعت یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص زمانے سے نہیں ہوتا, بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں سے ہوتا ہے. جو بھی ان اعمال کے تقاضے پورے کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہوگا, اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس نے کیسے اعمال کیا ہے. اس پہلی قسم کی بشارت میں اعمال کی فضیلت طے ہوتی ہے, افراد کی نہیں. اس قسم کی بشارت کی پوری حقیقت سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہوتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال کسی زمانے میں اپنی حقیقت کھو بیٹھے. اس قسم کی بشارت میں فضیلت بیان ہوتی ہے. اگر یہ شرط پائی گئی تبھی فضیلت حاصل ہوگی. اس قسم کی بشارت میں قطعی طور پر جنت نہیں ہوتا, کیونکہ شرط کی تکمیل ٹھیک طرح سے ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا علم ہمیں نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو پھر مرزا علی صاحب کس منہ سے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے پر جنت واجب کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے کہ اعمال کرنے والے نے اچھی طرح ہی عمل کر لیا؟ کہیں یہ خدائی دعویٰ تو نہیں انجینئر مرزا علی صاحب کا؟ جبکہ جنت کی بشارت کی دوسری خاص قسم کا تعلق شخصیت, خاص جماعت, خاص علاقے, خاص زمانے سے ہوتا ہے. خاص شخصیت میں خاص لوگ جنت کی بشارت کے مستحق ہوتے ہیں, جیسے خاص اشرع مبشرہ, جیسے خاص جنگی بدر کی شخصیت والے لوگ. اس بشارت کے لیے ہر فرد کو مستحق کہا جا سکتا ہے, بلکہ اس فضیلت میں افراد کو متعین کر دیا جاتا ہے.
اور اس بشارت سے خارج ہونے والے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس قسم کی بشارت کی حقیقت ایسے لوگوں کی پوری زندگی کے کارناموں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہوتا ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایک ایسا عمل جڑ جائے جو انہیں اس بشارت سے محروم کر دے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص لازم آئے گا جو ناممکن ہے. اس قسم کی بشارت میں خبر کی صورت میں بشارت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اس قسم کی بشارت میں قطعی طور پہ مطلب جنتی ہوتا ہے کیونکہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب آپ لوگ سمجھے محترم سامعین اکرام کہ مرزا علی صاحب پورے کے پورے عبداللہ ابن سبا کے طریقے پر ہے کہ یہ جناب امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ سے دشمنی میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص نکالنے میں لگے ہیں. ٹھیک ویسے ہی جیسے عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کی دشمنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بنا دیا تھا. مرزا علی صاحب کی قرآن و حدیث کے معنی و مفہوم نکالنے کے طریقے کو دیکھ کر قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، کمثل الحمار ویحمل